بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی قرآن کی صورت یہ ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے سے 10,000 حاجتیں پوری۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صورت ہے۔ جو پڑھے اسے کبھی قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے۔ محترم ناظرین، آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ ایک بہت ہی پیاری صورت کا وظیفہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صورت ہے، جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی 10,000 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے اور اس کی تلاوت کرنے والے کو قبر میں کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے۔ جو شخص طلوع آفتاب سے لے کر رات تک یہ چھوٹی سی صورت پڑھتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسے اس صورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ نوازتے ہیں جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے، بہت ہی خاص عمل ہے جو فوری طور پر غیبی طریقے سے دولت آپ کے پاس لاتا ہے۔ یہ عمل دن میں 1 مرتبہ پڑھنے سے رزق کی دولت سے انسان مالا مال ہو جاتا ہے، گھر میں کاروبار میں خیر و برکت پیدا ہوتی ہے، گھر دولت سے بھر جاتا ہے، دولت کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چند منٹ کا یہ عمل اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں تو آپ کی تقدیر سنور جائے گی، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ کی نسلوں تک کے لیے یہ صورت آسانیاں پیدا کرنے کی سفارش کرے گی۔ یہ صورت قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت ہے۔ قرآن پاک چونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اس میں انسانیت کی فلاح اور کامیابی کا ہر راز پوشیدہ ہے، لیکن ہمارا معاشرہ آج کل دین سے دوری کے سبب ان رازوں کو پہچان ہونے سے غافل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے جس میں تمام انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہے، لیکن اس کتاب سے ہدایت اور فلاح وہی لوگ پا سکتے ہیں جو ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں اور جو دین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملا دیتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان اور یقین کے سب اگاتی ہے، قلب و جگر کو تقویت و طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبے ہوئے زندگیوں کو آج کی شمع دکھاتی ہے، روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بہترین کتاب ہے۔ جو بندہ اس کی روزانہ زیارت کرتا ہے، اس میں موجود صورتوں کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور پھر اس کو اپنی زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے تو کامیابیاں ایسے بندوں کا مقدر بن جاتی ہیں، ان کے دل نور سے منور ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے روز محشر میں روشن اور عیاں رہیں گے، ان کے مرتبے بلند کر دیے جاتے ہیں اور ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اس کتاب میں موجود صورتوں کا ذکر و اذکار کرنے اور اپنے عزیز دوست، رشتہ دار، ماں باپ جو اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں ان کی قبروں پر ان کی صورتوں کی تلاوت کرنے سے ان کی روحوں کو بخش دیا جاتا ہے، ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور ان کی قبروں پر ڈھیروں رحمتیں نازل کر دی جاتی ہیں۔ جو انسان ذہنی طور پر کمزور اور پریشان ہوتے ہیں اور مایوسی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب مکمل شفا ہے، اس سے ان کی ذہنی، جسمانی اور روحانی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس عظیم الشان کلام سے پہلے بیشتر صحیفے نازل کیے گئے جو مختلف حوادث کی نظر ہو گئے اور کچھ باقی رہے، لیکن ان میں انسانیت کی مکمل فلاح اور کامیابی کے راز نہ پائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی، پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آخری کتاب نازل فرمائی اور اس میں تمام انسانیت کے لیے رحمت اور ہر قسم کی کامیابی، ہر قسم کا راز، زندگی گزارنے کا طریقہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ یہ کلام جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا آج بھی اسی اصل شکل و صورت میں موجود ہے۔ یہ اس کلام پاک کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے جس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک حرف یا ایک نقطے کی بھی رد و بدل نہ ہو سکی اور نہ روز محشر تک ہوگی۔ اس کی صداقت و حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہے، اس کی حلاوت و شیرینی اور اثر آفرینی ایسی ہے کہ لوگ دیوانہ وار اس کی طرح کھینچے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے کا اعزاز قرآن مجید کو ہی حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ ترجمہ: اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسا کہ روایت میں ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ ترجمہ: اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات
मखलूकात के मुकाबले में। भला अल्लाह के मुकाबले में उसकी मखलूकात की क्या हैसियत है, ठीक इसी तरह कुरान के आगे दूसरी किताबों की क्या हैसियत है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक दिलों को जंग लग जाता है। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसकी सफाई किस चीज से करें? इरशाद फरमाया, तिलावत कुरान और मौत को कसरत से याद करने से। कुरान पाक वो वाहिद किताब है जिसका पढ़ना, सुनना, देखना और छूना सब इबादत और सवाब का काम है। कुरान पाक रोशनी है, नूर है, समाने निजात है, जिक्र हकीम है और सिराते मुस्तकीम है। नाजरीन, दुनिया में जो कुछ होता चला आ रहा है या जो कुछ गुजर चुका है या जो आगे होने वाला है, सब कुछ अल्लाह ताला के इल्म में है और उसकी कुदरत के ताबे हैं। वो जब जहां जिस वक्त चाहता है उसके एक कुन होने से वो सब हो जाता है। तो आज का अमल जो आपको बताया जाएगा ये इसकी कुन को मतवज्जा करने का बहुत ही प्यारा अमल है, जिसको आपने उसकी जात पर कामिल यकीन और एतमाद के साथ करना है। नाजरीन, ये वजीफा आपने अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और अपने अल्लाह से उम्मीद रखते हुए करना है। किसी भी सूरत आपको मायूस नहीं होना, क्योंकि अच्छे और बुरे हालात हमेशा के लिए नहीं होते। इसीलिए आपने नाउमीदी का शिकार नहीं होना, क्योंकि जिंदगी भी अजीब है। कभी कभी ये इतनी खूबसूरत लगती है कि जी चाहता है हमारा नाता हमेशा के लिए जिंदगी से जुड़ा रहे, कभी भी ये नाता ना टूटे। और कभी जब जिंदगी हमारी उम्मीदें और तवक्कुआत पूरी करने में नाकाम रहती है तो दिल रुक जाता है कि ये जिंदगी जल्द खत्म हो जाए। मगर ये हकीकत है कि दुख और दर्द में वक्त तवील से तवील तर होता जाता है। इस तवील सफर से इंसान हार कर मायूसी का शिकार हो जाता है। इंसान खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर इस सारी सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। नाजरीन कराम, जब बंदा अपने अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह पाक उसको जरूर अता फरमाता है। अल्लाह पाक उसको इतना अता कर देता है कि उसको फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। ये बात तो सभी जानते हैं कि इस दुनिया की मोहब्बत और इस दुनिया के लोग, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, ये सब कुछ भी नहीं है। अगर हमारा रिश्ता अल्लाह पाक से मजबूत तर हो जाए तो फिर ये सारी चीजें खुद ब खुद ही हमारे हाथों में आ जाती हैं। जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला की सारी मखलूक भी उस बंदे से बेपनाह मोहब्बत करती है। ये सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करने का फायदा होता है। और अगर बंदा अल्लाह ताला को छोड़कर उसकी बनाई हुई मखलूक से मोहब्बत करता है तो वो मखलूक उसे धोखा ही करती है। फिर वो मखलूक से गिले शिकवे भी करता है कि मेरे साथ ये क्या हो गया, इस बंदे ने तो मेरे साथ ज्यादती कर दी है, फलां बंदे ने ये कर दिया है, ये नहीं होना चाहिए था। तो भाइयों और बहनों, हमेशा अपने अल्लाह से ही मोहब्बत करो। सारी दुनिया आपकी हो जाएगी, हर चीज आपकी हो जाएगी। और किसी को हकीर मत समझो, किसी को भी बुरा मत समझो और अल्लाह ताला की रहमत पर भरोसा रखो। इंसान की फितरत ऐसी है कि उसे जिंदगी में सब कुछ अपने मुताबिक चाहिए, सब उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं होता तो वो नाउमीद और मायूस हो जाता है। साथ ही उसे एहसास सताता है कि अब उसे मजीद नहीं जीना। इंसान बुनियादी तौर पर जल्दबाज वाक़िया हुआ है। उसे अगर कुछ हासिल करना हो तो वो उसके लिए तगोदो करता है, दुआएं मांगता है, मेहनत करता है, मगर जब उसकी मंशा के मुताबिक उसको फल नहीं मिलता तो वो थक जाता है और इसी थकन में वो मायूसी के अंधेरे में अपना वजूद, अपनी उम्मीद और अपना यकीन खो बैठता है। उसे जिंदगी बेरंग लगना शुरू हो जाती है। दूसरे अल्फाज में उसकी जिंदगी में दिलचस्पी खत्म हो जाती है। मगर याद रखिए कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। वक्त की एक खूबसूरती है कि यह कभी भी एक जैसा नहीं रहता। मुश्किल हो तो आसानी भी मिल ही जाती है। हालात चाहे जितने भी कठिन हो, मुश्किलात के बादल जितने भी काले क्यों ना हो, आसानी की सुबह का सूरज जरूर तलू होता है। ना दुख सदा रहता है और ना सुख। ऐसे ही नाकामी और कामयाबी भी हमेशा के लिए नहीं है। इसीलिए सबसे अहम बात यह है कि इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि मुश्किलात के आने पर मायूसी के अंधेरों में भी उम्मीद और यकीन का चिराग जलाते रहना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान मायूसी के अंधेरे में उम्मीद का चिराग जलाता है तो उसकी रोशनी इंसान के वजूद को मुनव्वर कर देती है। इस रोशनी से इंसान बातनी और जाहिरी तरीके से मजीद मजबूत हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये नाकामियां और मुश्किल वक्त सब आर्जी है। वो इस हकीकत से आशना हो जाता है कि ये जवाल, ये मुश्किलात सब इंसान की हिम्मत को जांचने के लिए कुदरत ने पैमाने बनाए हुए हैं। क्योंकि ये भी हकीकत है कि इंसान अपनी फतह और कामयाबी से इतना मजबूत नहीं होता जितना वो अपने जवाल और नाकामी से मजबूत होता है। इसी कलाम पाक की एक बहुत ही प्यारी सूरत अलम नशरा में भी ये जिक्र फरमाया गया है कि बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। हकीकत में मुश्किल और नामसाइद हालात में इंसान को अपनी खुदी की पहचान होती है और इसी अमल में उसे अपने वजूद का इदराक होता है। इंसान अपनी छुपी हुई खूबियों को जांचने के लिए मजीद मजबूत होता जाता है। इसे अपने से वाबस्ता रिश्तों की पहचान भी होती जाती है। वो आसानी से जान लेता है कि कौन उसके साथ मुखलिस है और कौन नहीं। इंसान के लिए मुश्किल वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है और इस वक्त को मजीद मुश्किल इंसान के अपने मनफी ख्यालात बनाते हैं। इंसान हकीकत में अपने ख्यालात के जरिए
ذریعے یرغمال بن جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے۔ اس کے دیگر ساتھی بہت آگے نکل چکے ہیں اور وہ سب سے پیچھے اور سب کچھ ہار گیا ہے۔ منفی خیالات صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیتے ہیں اور انسان کی سوچ کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر مشکل حالات آ جائیں تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو مثبت رکھیں۔ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ زندگی میں بہتر کیا اس کو یاد رکھا جائے، تاکہ یہ محسوس کیا جا سکے کہ زندگی آپ پر کتنی مہربان رہی ہے، اور اسی سوچ سے امید پیدا ہوگی کہ اس بار بھی زندگی مہربانی ہی کرے گی۔ ساتھ میں یہ سوچ بھی مضبوط رکھنی چاہیے کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ امید کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس رب نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا۔ رب نے قرآن میں بھی انسان سے کچھ وعدے کیے ہیں اور بے شک اس کے سب وعدے سچے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، پھر فرمایا کہ انسان کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اسی لیے انسان جب امید اور یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ احساس اس کے وجود میں گھر کر جاتا ہے کہ امید اور یقین ہی وہ واحد سہارا ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی مشکل اور ناپسندیدہ حالات سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں امید اور یقین کا چراغ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی چیز ہے۔ یقین جانے یہ چراغ ایسا ہے جو کسی بھی مردہ وجود اور بے جان خواہشات کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ اس چراغ کی روشنی اتنی خوبصورت اور معطر ہے کہ انسان اس کی خوشبو سے خود کو پرنور محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی روشنی اپنے اندر ایک خاص جادوئی طاقت رکھتی ہے، اور اسی جادوئی طاقت کے ذریعے انسان کی سب مایوسی اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مشکل حالات کو اپنے رویے سے مشکل ترین نہ بنائیں، بلکہ امید اور یقین کو تھام کر رکھیں تو ہر مشکل سفر بآسانی کر سکیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر و شرک پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آ جائے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور سب مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ اس آیت کا مفہوم مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیں، جو شخص سر تا پا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، وہ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھے اور اس بات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ نیز توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے حالات ضرور بدلے گا اور آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے مثال ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتے جتنا قرآن سے، یعنی تلاوت قرآن سے بندہ خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے، تلاوت قرآن اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، تلاوت قرآن سے ایمان کی لذت ملتی ہے، تلاوت قرآن سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، تلاوت قرآن دنیا کے سارے غموں کو بھلا دیتی ہے، تلاوت قرآن مصیبتیں ٹال دیتی ہے، تلاوت قرآن آخرت میں نجات دلائے گی، تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرمائے، آمین۔ اسی طرح ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کا وظیفہ ہے جسے روزانہ 3 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، خدا قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے
اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آپ کو اس پیاری سی سورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کون سی سورت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سورت ہے کہ جس کو صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی 10,000 حاجات پوری فرماتا ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والے کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ کیڑے مکوڑے۔ تو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا سمیع یا علیم پڑھنے ہیں۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے یا سمیع یا علیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کے اس وظیفے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سورت ملک 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورت ملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک بہت ہی پیاری سورت ہے، زیادہ لمبی سورت نہیں ہے کہ آپ کا زیادہ وقت لگ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ آپ بھی پورے دن میں جب جی چاہے کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نماز عشاء کے بعد رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے، کیونکہ جو بندہ رات کو سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ روز محشر یہ سورت اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی، اس کے لیے جنگ کرے گی اور اس کی بخشش کا سامان بنے گی۔ لہٰذا اس سورت کی تلاوت لازمی کیا کریں تاکہ آپ کی دین و دنیا اور آخرت سنور سکے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی 10,000 حاجات پوری فرماتا ہے، اس کی دلی خواہشات کو پورا کرتا ہے اور اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کر دے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کی مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔